اور اب تو بڑی سادی بات ہے، جھوٹ بولنے والا وہ کہتا ہے میں نے تو سیاسی بیان دیا تھا. اور اس قدر زیادہ نیچے اتر آئے لوگ سچ کے مسئلے میں، اس قدر زیادہ کہ ایک آدمی سپورٹ کر رہا ہے ایم این اے صاحب کو، امیدوار صاحب کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، اس نے اپنی جیب سے فلیکسیں بھی بنوائی ہیں، فوٹو بھی لگوائی ہے، اپنے گھر کے سامنے دفتر بھی بنایا ہے، کرسیاں بھی لگوائی ہیں، جلیبیاں بھی نکلتی ہیں روز، سارے کام ہو رہے ہیں. اور یہاں دل پہ اس کی فوٹو والی اس نے تصویر بھی لگا رکھی ہے، بڑا پکا سپورٹر ووٹر ہے. لیکن جب امیدوار صاحب اندر تقریر کر رہے ہیں نا، وعدے کر رہے ہیں قوم سے آئندہ 5 سال یہ کر دیں گے، تو یہ ووٹر سپورٹر بھی باہر کھڑا ہے، تقریر نہیں سن رہا. کسی نے پوچھ لیا صاحب اندر جاؤ، بیان سنو، تقریر سنو، آپ کا امیدوار تقریر کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، سارے کرنا کرانا تو ہے کچھ نہیں، اس نے جھوٹے وعدے کر رہا ہے. جب قوم کا یہ اور یہ دیکھیں نا، تنقید کر کے یا تھوڑی دیر دل لگی کر کے گزر جانا بات الگ ہے، لیکن ایک ایم این اے کا امیدوار کتنے بڑے حلقے کی نمائندگی کرتا ہے، کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا نمائندہ بن کے وہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے، لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو سیاسی بیان تھا جو رات دیا تھا. سنو میرے بھائی، صحیح ستہ میں حدیث حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور مومن کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے؟ تو کریم نے فرمایا ہو جاتا ہے، یہ غلطی مومن سے ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اس صحابی نے پوچھا حضور مومن جھوٹ بھی بولتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا میرا مومن اور تو کچھ ہو سکتا ہے پر وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن اور جھوٹ یہ ضد ہیں آپس میں. لیکن یہاں لوگ آپ یقین کریں ایسے ہی جو مرضی من میں آیا، اللہ ماشاءاللہ ہمارے مذہبی سٹیجوں پہ بھی آپ کی طبیعت جس بات کو تسلیم نہیں کر رہی، آپ نے باوضو ہو کے ممبر پہ وہ بات کر کیسے دی؟ آپ کی طبیعت اور آپ کا ضمیر جس پر اطمینان نہیں رکھتا تھا، آپ کو خود انشراح صدر نہیں تھا، کہاں سے آپ حوصلہ لائے اس بات کو کر دینے کا؟ سچ بولنا، سچی بات کرنا اور دیانتداری کے ساتھ، یہ اخلاق حسنہ کا پہلا سبق ہے جو رسول پاک نے دیا. اور میں آپ کو بتاؤں اب تو اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ بیوی شوہر سے مطالبہ کرتی ہے، وہ کہتی ہے تو پیسے تھوڑے دیا کر، جوڑا بھی ایک کی کافی ہے مجھے گرمی سردی میں، لیکن سچ تو بولا کرنا. تو بتاتا یہ ہے کہ میں سائیول جا رہا ہوں، پہنچ تو لاہور جاتا ہے، جھوٹ تو نہ بول. عدم اعتماد ہو گیا. اور میاں بیوی کا رشتہ پیسوں سے نہیں چلتا، اعتماد سے چلتا ہے. اعتماد ہی نہیں ہے. ماں کہتی ہے اب بیٹے سے کہ پتر کو 2-4 ہی سچ بول لیا کر، سچی بات کرنا، دیانتدار. اور پھر ایک بات عرض کروں، سچ بولنے والا بندہ خود بڑا مطمئن رہتا ہے، وہ دعوے تھوڑے کرتا ہے، وعدے کام کرتا ہے، اور وہ جو کہتا ہے نا وہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. اس لیے لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، لوگ اسے کمزور نہیں سمجھتے، ایسا نہیں سمجھتے کہ یہ تو کر دیتا ہے بات. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی خبر حبشہ پہنچی. نجاشی بڑا زیرک آدمی تھا، سمجھدار تھے، اسی لیے اللہ نے انہیں دولت ایمان عطا فرمائی. ان کے پاس جب خبر پہنچی نا تو مختلف رائے لوگوں کی سامنے آئی، کچھ کہہ رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے. اس نے کہا یار کوئی وضعدار آدمی مجھے ملے، سیانہ بندہ، کوئی پنچایت کا آدمی، کوئی سردار ٹائپ، اس سے پوچھوں گا میں نبی کریم علیہ السلام کے متعلقہ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، فرماتے میں گیا ہوا تھا حبشہ تجارت کی غرض سے. اس نے معلومات کی اور مجھے نجاشی کے دربار میں پیش کیا گیا. نجاشی نے بہت سارے سوالات پوچھے نبی کریم کے بارے میں. پوچھا کہ ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب ہیں، شروع میں ان کی دعوت کو کن لوگوں نے قبول کیا، بہت سارے سوالات. آخری سوال پوچھا، آپ میری بات پہ توجہ کریں، بالخصوص میری ملت کے جوان. کیا عجیب سما ہے، آپ کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں، 6 موبائل رکھے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی بات بتا دی، کسی کو کوئی کہانی سنا دی، رات کو خود سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کس کو کیا کہا تھا. اس طرح بیچارے لوگ بابلوں کی طرح، پاگلوں کی طرح زندگی گزارنے لگتے ہیں. آپ محدود رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں آپ کو رکھا ہے، لیکن ہر وقت بات کرنا، جو منہ میں آئے کہہ دینا، جس ترتیب سے آئے بول دینا، بس بولتے ہی چلے جانا. اس طرح کے لوگ بہت ساری خطائیں کرتے ہیں. جناب ابو سفیان کہتے اس نے بڑی باتیں پوچھی اور میں نے، چونکہ میں مخالف تھا، جب یہ ان لوگوں نے نا کہانی پوری یاد کی ہوئی تھی، قریش مکہ نے پوری کہانی سناتے تھے کہ دیکھیں جی ہم اطمینان سے رہ رہے تھے، انہوں نے جی، اور یہ
इमोशनल करना तो हर आदमी का काम होता है ना, लोग जज्बात शामिल करने की कोशिश करते हैं। इसने भी कोशिश की। देखें जी, वो हमारे अब्बा को गुमराह कहते हैं, वो हमारे दादा को गुमराह कहते हैं, वो हमारे सारे बड़ों को कहते हैं। बड़ी कहानियां, स्टोरियां, घरों में लड़ाई करा दिया जी। एक भाई किसी अकीदे का, उन्होंने दूसरे को मुसलमान कर दिया। उन्होंने तो हमारे गुलाम हमने पैसे दे के खरीदे थे, बागी कर दिए। ये सारी कहानियां सुनाते थे जहां जाते थे। कहते हैं वो पूरी मैंने तय करके बात सुनाई। आखिरी सवाल पूछा नजाशी ने। उसने कहा, अब सरदार तूने बड़ी बातें की हैं, मैंने भी बड़ी पूछी, एक आखिर में बात बता, जवानों जरा तवज्जो करना। नजाशी कहता, ये बताओ, जिन्होंने दावा नबुव्वत किया है, क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? 40 साल वक्त गुजरा, कभी झूठ? कभी? हमारे यहां तो लोगों ने झूठ का नाम ही बदल दिया है, बहाना रख दिया उसका नाम। जिस तरह गीबत का नाम बदल के लोगों ने गपशप नहीं रख लिया, आओ थोड़ी देर गपशप करें। तो असल क्या होता है, क्योंकि तारीफें करने में तो मजा ही नहीं आता। मजा तो तब आएगा जब 6-7 सियासतदान, 15-20 उलमा और मशाइख, 10-15 ताजर उनकी पगड़ियां खोलेंगे माज़ अल्लाह, फिर गपशप होगी। कहा, क्या कभी झूठ भी बोला है? अल्लाह अकबर। अबू सुफियान कहते हैं, 1 मिनट के लिए मैंने कहा कि कह दूं बोला है। फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि तू सरदार हो के ये बात करे, अरब की वज़ादारी के खिलाफ है। फिर अबू सुफियान कहते हैं, दूसरा ख्याल मेरे जहन में ये आया कि अबू सुफियान, तूने जादूगर कहे तो शायद माज़अल्लाह कोई मान जाए, तूने शायर कहे तो शायद माज़अल्लाह तेरी बात पर कोई तवज्जो दे। ओ जवानों, अबू सुफियान कहते हैं, मैंने कहा कि उन्होंने कभी झूठ बोला है, ये तो कोई मानेगा ही नहीं। ये तो बात इतनी रोजे रोशन की तरह आया है, कोई बंदा मक्के में, कोई उनको जानने वाला ये नहीं मानेगा कि मदीने वाले झूठ बोलते। अबू सुफियान कहते, मैं सोच रहा था। नजाशी ने फिर आवाज दी, सरदार क्या सोच रहे हो, बताओ, क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? तो अबू सुफियान कहते हैं, मैंने कहा कि वो रिश्ते में मेरे भतीजे होते हैं, मुखालफत मेरी उरूज पे है, मेरे सामने पैदा हुए, मैंने उन्हें दादा की गोद में भी देखा और चचा के कंधों पे भी देखा, मैंने उन्हें खतीजतुल कुबरा का दुल्हा बने हुए भी देखा और बिलाल हबशी के साथ बैठे हुए भी देखा। मेरे सामने उनकी कनपटियों पे बाल सफेद आए हैं। बादशाह, इख्तलाफ अपनी जगह पे, हमारा उनके साथ मुकाबला अपनी जगह पे, पर यह बात सच्ची है कि उस महबूब की जुबान से जब भी कोई जुमला निकला है, हक और सच ही निकला है। उन्होंने असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी, वो अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। कहा, कभी झूठ नहीं बोला। उसने चादर उठाई, नजाशी ने कंधे पे रखी और जाने लगा। तो अबू सुफियान कहते हैं, मैंने कहा बादशाह, इतने सवाल पूछे, मैंने इतने जवाब दिए, रिजल्ट भी तो अनाउंस करना, नतीजा भी तो दे, तू जा रहा है। तो कहते हैं, वो मेरी तरफ पलट के देखा और कहने लगा, सरदार नतीजा तो निकल आया है, बात तो सामने आ गई है। जिस बंदे ने कभी बंदों से झूठ नहीं बोला, वो ये झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं? इसने कभी बंदों से झूठ नहीं बोला, तो ये वाला झूठ बोल। अपनी जिंदगी में सबसे पहले आप सच को लाएं, दयानतदारी को लाएं। हमारे रिश्ते बड़े कमजोर हैं क्योंकि हमने झूठ बोल के बनाए हैं। झूठ बोल के बच्ची वालों ने भी झूठ बोले, बच्चे वालों ने भी झूठ बोले। मुलाकातों के दौरान हम वो बातें कह गए कि जिनका जमीन पर वजूद ही ना था। अगर हमारे रिश्ते मजबूत हो सकते हैं तो उनमें सच्चाई लाएं, दयानतदारी लाएं। दूसरी बात, हुजूर के अखलाक आलिया में ना एक बात बड़ी इनफिरादी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना हमेशा लोगों को जज्बा देते, शौक दिलाते। हमारे यहाँ ना मायूसियां आई हैं बड़ी तेजी के साथ, बड़ी तेजी के साथ। ये भी ये कोरोना की वबा के बाद ना जो पाकिस्तान के मेडिकल के आदाद शुमार हैं, 65% लोग हो गए हैं जो किसी ना किसी ताल्लुक से डिप्रेशन का शिकार है। कोई गोली खा के सोता है रात को, कुछ चिड़चिड़ा हो गया है, किसी के मिजाज में तलखी आ गई है, किसी से आप कलाम करें तो वो पता नहीं किस कदर ज्यादा परेशान है, जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, और उठना उससे तो औरों से उलझते फिरना, अल्लाह जाने किसका गुस्सा लोग किस पे निकाल रहे हैं। एक अजीब सा माहौल के अंदर घुटन आई। क्यों? मायूसी माज़अल्लाह बड़ी है, बड़ी। और कुछ मायूसियां फैलाने वाले भी, ओ जी गरीबों का कुछ नहीं हो सकता, वो छोड़ें जी, जिसके पास पैसे नहीं उसका कौन बनता है। रोज एक नया फिक्रा, एक नया
ایک میرے دوست ہیں تو رکشا چلاتے ہیں, پیچھے لکھوا دیا سب مایا ہے, سب دولت کا چکر ہے. میں نے ایک دن بلایا, میں نے کہا یار یہ بتا کہ آپ کی اماں نے جو آپ کو دودھ پلایا تھا تو پیسے لیے تھے؟ آپ کے ابا نے جوانی آپ کے نام کر دی تو پیسے لیے تھے؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا لالچی ہے؟ آپ کیوں اس طرح کے رویے بناتے ہیں کہ جس سے ماحول کے اندر گھٹن پیدا ہو, مایوسی؟ ایک کالم نویس نے ایک دن کالم لکھ دیا پاکستان میں اور قومی سطح کے اخبار میں. اس نے کہا جی ایک گاؤں میں چودھری فوت ہو گیا تو بچے نے اپنی, غریب کے بچے نے اپنی دادی سے پوچھا اب چودھری کون بنے گا؟ تو دادی کہنے لگی اس کا بیٹا. تو اس نے کہا اماں اگر وہ بھی فوت ہو گیا تو کہا اس کا بیٹا. تو اگر وہ بھی انتقال کر گیا تو دادی کہنے لگی پتر سارا پنڈ مار جائے تو چودھری نہیں بننے لگا. میں نے ان کو فون کیا, تھوڑا بہت رابطہ رہتا ہے کسی تعلق سے, خط و کتابت. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے غلط بات لکھی ہے, یہ بات بالکل درست نہیں ہے. کس نے آپ کو کہا کہ غریب کا بچہ چودھری نہیں بن سکتا؟ میں دکھاتا ہوں نا آپ کو, بنے ہوئے غریبوں کے بچے چودھری. ہاں میں نے دیکھے ہیں بنے ہوئے. میں نے دیکھے ہیں غریب کا بچہ مینیجر ہے اور چودھری کے بچے نے نہیں پڑھا تو وہ دروازے پہ گن مین ہے. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ قوم کو مایوس کر رہے ہیں آپ بچوں کو اور ہماری آنے والی نسل کو بتائیں کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. حضور عزم کا درس دیتے حوصلے کا. کس نے کہا ہے مایوسی ہے؟ کون کہتا ہے؟ کہاں مایوسی؟ یہ تو ہم چونکہ ایک طبیعت ہے ہماری. بہت سارے لوگ ہیں جن کا مزاج ہے کچھ نہیں. میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی پاکستان کا بڑا برا حال ہے, علماء کی بڑی پریشانی ہے, مشائخ کی, سیاستدانوں کی, قوم بڑا لڑتی ہے. میں نے کہا آپ نے باہر بیٹھ کے کون سی اینک لگا لی, آپ کو کیسے پتا چلا؟ اگر علماء کچھ نہیں کر رہے تو کبھی آپ نے کوئی ایسی مسجد دیکھی ہے جس میں آج مولوی نہ ملا ہو, جمعہ نہیں ہوا؟ علماء پڑھاتے ہیں تو خطیب تیار ہوتے ہیں نا. کبھی رمضان میں آپ کو ایسی جگہ ملی ہے کہ جہاں مسجد تو ہو اور تراویح پڑھانے کے لیے حافظ موجود نہ ہو؟ بلکہ بعض حافظوں کو مسجد نہیں ملتی قرآن شریف سنانے کے لیے. کیسی بات کر رہے ہیں؟ اور جہاں تک میری ملت کا تعلق ہے, ان لوگوں کا آپ نفسا نفسی والا کہتے ہیں. جب پاکستان میں کچھ سال پہلے زلزلہ آیا تھا نا, تو جس اماں نے اپنی جہیز کی رضائی نکال کے ابھی تک استعمال نہیں کی تھی, وہ بھی اس نے زلزلے والوں کو دے دی تھی. یہاں سیلاب آتا ہے تو وہ بیٹی جس نے سلائی مشین پر بیٹھ کے اپنا جہیز بنایا ہوتا ہے, خود محنت کر کے, وہ بھی کہتی ہے ابا میں 2 کپڑوں میں چلی جاؤں گی لیکن یہ سیلاب والوں کو دے دو. آپ کیا بات کرتے؟ ابھی بھی ایک بزرگ کو خون کی ایک بوتل کی ضرورت ہو تو 13 نوجوان لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں. تم نے غلط کہا ہے کہ یہ فلاں صوبے والوں کا, یہ فلاں سیاسی جماعتوں کا صوبہ ہے, یہ فلاں سیاسی, نہ غلط بات ہے. یہ جو سندھ ہے یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا صوبہ ہے اور پنجاب داتا علی اجویری کا صوبہ ہے. یہ صوفیاء کی دھرتی ہے. یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا علاقہ ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ کیوں قوم میں مایوسی پھیلا رہے ہیں؟ تازہ دم بات کریں, تازہ سنو. حدیث پاک بخاری مسلم میں ملے گی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ خندق کے موقع پر شدید غربت کا عالم تھا اور مسلمان دفاعی محاذ پر جنگ لڑ رہے تھے. خندق کھودی جا رہی تھی, چوڑی خندق کھودیں گے, آگ جلائیں گے تاکہ کفار حملہ آور نہ ہو سکے. غربت کا یہ عالم تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان میں آ کے عرض کرتے ہیں حضور میں نے نا آپ کے چہرے پہ نکاہت دیکھی ہے ظاہری, تو حضور 8-10 بندوں کی روٹی ہے, تشریف لے آئیں. تو حضور نے فرمایا سارے ہی چلو بھائی, سارے ہی چلو. کہتے میں گھر دوڑا, بیوی سے جا کے کہا حضور تو سب کو لے کے آ رہے ہیں. تو اہلیہ کہنے لگی کہا نہیں تھا کہ 8-10 بندوں کا کھانا ہے؟